मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने आपकी नज़्म जो है फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला इसके 5 अशार की तशरीह की थी। इस वीडियो में हम अगले 5 अशार की तशरीह और उसकी मश्की सवालात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को तशरीह समझ में आ गई होगी। अब हम अगला शेर नंबर 6 है वो करते हैं। फ़ातिमा गो शबनम अफ़शां आँख तेरे गम में है, नग़्मे इशरत भी अपने नाले मातम में है। हम इससे पहले कि तशरीह देखें, हम उससे पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। गो का मतलब होता है अगरचे, शबनम अफ़शां ओस टपकाने वाली, गम दुख, नगमा गीत, इशरत खुशी, नाले मातम यानी मातमी फरियाद, किसी के मरने पर रोना। तो जब तक आपको अल्फाज मानी नहीं आएंगे आपको सही तशरीह समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब भी आप कोई तशरीह याद करें तो पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद कर लिया करें। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर फ़ातिमा की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार कर रहा है। वो कहता है कि तूने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपनी जान दे दी। तुम्हारी इस शहादत पर अगरचे मेरी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई हैं, ये वो आंसू हैं जो एक मासूम लड़की की शहादत पर खुद ब खुद आँखों से उबल आए हैं। लेकिन इस दुख के पीछे एक खुशी भी है कि तुमने अपनी जान देकर अपनी कौम में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी, अपने वतन के नौजवानों को एक नई राह दिखा दी है कि अगर वतन की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान करना पड़े तो इससे दरेग नहीं करना चाहिए। उनके अंदर आज़ादी हासिल करने के लिए जज्बात दम तोड़ रहे थे, वो फिर से बेदार हो रहे हैं। तेरे नक्शे कदम पर चलते हुए एक ना एक दिन वो आज़ादी हासिल करके ही रहेंगे। बकौल इकबाल, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आपने ये हवाले शेर जो है ये भी लाजमी याद करने होते हैं, क्योंकि ये चेक करने वाले पर इसका अच्छा असर पड़ता है और आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अब शेर नंबर 7 देखें। रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोच से लबरेज़ है। इसके भी पहले हम मुश्किल अल्फाज देख लेंगे। रक्स क्या होता है? नाच, खाक मट्टी, निशात खुशी, अंगेज़ बढ़ाना, सोज हरारत, ज़रा जो होता है किसी चीज़ का छोटे से छोटा जो हिस्सा होता है, लबरेज़ का मतलब होता है भरा हुआ। अब इसमें देखें कि यहाँ भी शायर फ़ातिमा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तेरी शहादत हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लेकर आई है। तुम्हारे वजूद का एक एक ज़रा हमसे इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जानों की परवाह ना करें। जब तेरी कब्र से मिट्टी उठती है तो उसका एक एक ज़रा हम में एक नया जोश और वलवला पैदा कर देता है। तेरी शहादत से हमें इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं। आज़ादी हासिल करने के लिए अगर जान भी चली जाए तो आने वाली नस्लें जो हैं इस कुर्बानी के सम्राट से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। अल्लाह पाक जो है कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है, लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते। तो ये थी शेर नंबर 7 की तशरीह। अब शेर नंबर 8 देखें। है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोश में, पल रही है एक कौम ताज़ा इस आगोश में। हंगामा क्या होता है? रौनक, शोर वगैरह। आगोश गोद, तुरबत कब्र, कौम ताज़ा नई कौम पल रही है, यानी नई कौम परवरिश पा रही है। अब यहाँ देखें कि शायर जो है फ़ातिमा को खराज तहसीन यानी उसको शाबाश पेश करते हुए कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तूने अपनी ज़िंदगी अपनी कौम की आज़ादी के लिए वक्फ़ कर दी। आज़ादी हासिल करने के लिए तूने अपनी जान दे दी, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब तू अपनी कब्र में आराम से सोई हुई है। तुरबत का मतलब क्या होता है? कब्र। बज़ाहिर तेरी कब्र जो है चुपचाप है, उसमें कोई अंदर हंगामा, लेकिन इसके अंदर कोई हंगामा जो है छुपा हुआ है। ज़िंदगी में तेरा अमल और अब तुम्हारी रूह, यानी ज़िंदगी में जो तुमने किया और अब तुम शहीद होने के बाद जो तुम्हारी रूह है वो हमारी रहनुमा बनकर हमें आज़ादी का सबक दे रही है। तुम्हारी हस्ती मुसलमान कौम को नए वलवलों से मुतारिफ़ करवा रही है। तेरी शहादत ने कुछ अफराद को मुतासिर नहीं किया बल्कि पूरी कौम के अंदर एक वलवला, एक नया जोश पैदा कर दी है। इसी जज्ब ने कौम को नई ज़िंदगी दी है। गोया तेरी कब्र की गोद में एक नई नस्ल वजूद पाकर परवरिश के मराहिल से गुजर रही है।
اقبال کہتے ہیں اے عظیم بیٹی، تم کم سن ضرور ہو، کم سن یعنی بہت چھوٹی عمر کی، لیکن تم نے اپنی ہمت اور بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک نیا جذبہ، تازہ جذبہ عطا کیا ہے۔ بقول شاعر، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شعر نمبر 9 دیکھیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ مشکل الفاظ دیکھیں۔ انجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، فضائے آسمان یعنی آسمان کی وسعت، ظہور ہوتا ہے ظاہر ہونا، دیدہ انسان انسانی آنکھ، نامحرم اجنبی، موج نور روشنی کی لہر، موج ہوتا ہے لہر، نور روشنی۔ یہاں دیکھیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی۔ آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں، تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں میدان عمل میں آ گئے ہیں، لوگ تمہیں نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جذبے عمل سے بھرپور ہیں، مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے، اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ فاطمہ کی شہادت اور جذبہ جہاد نے عالم اسلام میں ایک جوش و خروش اور جذبہ ایمانی پیدا کر کے ان میں رشتے اخوت اور قوت اسلامی پیدا کر دیا۔ اخوت ہوتا ہے بھائی چارہ، یعنی آپس میں بھائی چارے کا رشتہ، اور قوت اسلامی پیدا کر دیا۔ بقول شاعر، ستارگان فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے۔ شعر نمبر 10 جو اس نظم کا جو آخری شعر ہے وہ دیکھیں۔ جن کی تابانی میں انداز کوہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ اب تابانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمک، کوہن پرانا، انداز طریقہ، نو کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ جیسے کوہن کا مطلب پرانا ہے تو نو کا مطلب ہے نیا، اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ کوکب روشن ستارہ، پرتو عکس۔ اب یہ جو ہے شعر جو ہے، یہ والا شعر بھی پچھلے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں بھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت یعنی آزادی کا جذبہ بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کے زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی ابتدا کی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم جو ہے وہ اثر لے رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے جذبے جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیری ہے۔ تو اقبال کی یہ جو پیش بینی تھی یہ درست ثابت ہوئی۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے لا الہ کے نام پر آزاد ملک حاصل کیا۔ شمالی افریقہ کے تمام ممالک نے غیر ملکی تسلط سے آزادی حاصل کی، حتیٰ کہ یہ منظرنامے مشرق بعید سے بوسنیا اور کوسوں تک دکھائی دیتے ہیں۔ بقول شاعر، وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و نجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ تھی آپ کی اس کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی 10 تشریحات کی ہم نے تشریح کی ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 5 اشعار کی تشریح کی تھی اور اس میں ہم نے اگلے 5 اشعار کی تشریح کی ہے۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو تشریح صحیح طرح سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے لیے یہ جو سوالات کے جوابات ہیں مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی کے اندر سے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر تشریح آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ سوالات کے جواب خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے پہلا سوال ہے، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ تو برسے ہوئے بادل سے مراد مسلمان امت ہے۔ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم ایک بادل کی طرح تھی جس میں ہر لحظہ بجلیاں کڑکتی رہتی تھیں۔ آج مسلمان برسے ہوئے بادل کی طرح ہیں، لیکن اس کی تہہ میں وہی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سوئی ہوئی بجلیوں کو جذبہ عمل کے لیے بیدار کیا جائے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے؟ خراج تحسین یعنی اس کو شاباش دے گیا۔ شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تو مسلمان قوم کی عزت و آبرو ہے اور تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے، کیونکہ تم نے اپنی جان قربان کر کے امت کے وقار میں اضافہ کیا، یعنی عزت میں اضافہ کیا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟
تو شاعر نے فاطمہ کو چنگاری سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ مسلمانوں کا جذب آزادی راہ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ایسے میں فاطمہ نے اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کیا، مسلمانوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، نظم تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم کیا ہے؟ تو تازہ انجم کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ مسلمان قوم کے تازہ دم لوگ آزادی کی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں کہ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہوتا ہے بہت زیادہ رونا۔ شاعر نے آنسوؤں کو شبنم سے تشبیہ دی ہے۔ افشانی کا مطلب ہے ٹپکانا، یوں شبنم افشانی کا مطلب ہے شبنم ٹپکانا، مگر یہاں شاعر کی مراد ہے بہت زیادہ آنسو ٹپکانا یعنی رونا۔ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیدہ انسان سے شاعر جو کہتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے والی آنکھ، یہاں مراد ہے حقیقت کی تہہ تک پہنچنے والی آنکھ۔ اب یہاں کچھ مرکبات ہیں جن کا ہم مفہوم دیکھیں گے، تو ان کو آپ دھیان سے دیکھیں۔ مشت خاک، مشت ہوتا ہے مٹھی، خاک مٹی یعنی مٹھی بھر مٹی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے خاک کی مٹھی کہا جاتا ہے۔ بے تیغ و سپر، بے ہوتا ہے بغیر، تیغ تلوار اور سپر ڈھال یعنی بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی قسم کا کوئی انتظام کیے یعنی اپنی حفاظت سے بے خبر ہو کر۔ شبنم افشاں یعنی اوس کو زیادہ کرنا، یہاں مراد ہے بہت زیادہ رونا۔ نغمہ عشرت، خوشی کا گیت، عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، نغمہ گیت۔ نالہ ماتم، کسی کے مرنے پر آہو بکا کرنا یعنی کسی مرنے والے کے لیے بہت رونا پیٹنا۔ دیدہ انسان، انسان کی آنکھ مراد ہے یعنی کسی بات کی تہہ تک پہنچنے والی آنکھ۔ تو یہ تھے اس کے کچھ مرکبات جن کا ہم نے مفہوم دیکھا، ان کا مطلب یہاں کے شاعر نے ان سے کیا مراد لی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کے مشقی سوالات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ مرکبات اور تشریحات۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔